بے ہنر اور بے تمیز کس کو ہوئے ہے عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، عزیز و اقارب، اپنے اور پرائے، آپ سب کی خدمت میں میں شاعر قلبی ایک مرتبہ پھر دنیا اور دین نام کے اس خاص پروگرام میں آپ سے مخاطب۔ ابھی جیسا کہ آپ کو میں نے 2 ایپیسوڈ پہلے بتایا تھا کہ رمضان شریف کی تیاریاں کیا ہیں، رمضان شریف کے معاملات کیا ہیں، اس کی عظمتیں کیا ہیں، اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کی فضیلتیں کیا ہیں، کیا کیا نظام رمضان کے مہینے کا ہونا چاہیے، ہمارے نبی نے کیا ہم کو حکم دیا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے، ایک بات بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ میرا نبی خود کچھ نہیں کہتا، جو میں کہلواتا ہوں وہ میرا نبی کہتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو نمونہ کامل بنا کے دنیا میں بھیجا ہے، یعنی یہ نہ سمجھیے گا کہ ساری ذمہ داریاں امتیوں پہ ڈال دی گئی ہیں کہ تمہیں یہ عبادت کرنا ہے، وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے نبی نے سب کچھ کر کے دکھایا۔ ہمارے ذہن میں رمضان شریف کی جب بات ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، 2 دن بچے ہیں یا 4 دن بچے ہیں، تو 2-4 چیزیں ہیں جو ذہن میں تازہ رہتی ہیں کہ بھائی روزے کا حکم ہے کہ روزہ رکھو، تو روزہ رکھنا ہے۔ بہت سے لوگ اس میں لاپرواہی کر دیتے ہیں، کوتاہی کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے اور سمجھے روزے کی اہمیت کو، کیونکہ یہ سمجھ لیجئے کہ حقیقت ہے یہ، روزے کی بھوک پیاس کا جو لطف اٹھائے گا اس روزے دار کو نہ جہنم جلائے گا، یہ وعدہ اللہ کا ہے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے جب ممبر پہ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو پہلا قدم آپ نے ممبر پہ رکھا اور آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسرا قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر تیسرا قدم رکھا، فرمایا آمین، اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا، پھر نماز ہوئی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد چند صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آج پہلی مرتبہ یہ ایک نئی چیز دیکھی کہ جب آپ ممبر پہ چڑھ رہے تھے تو آپ آمین کہہ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے۔ اب میں یہاں پہ یہ سمجھ نہیں پاتا کہ ان جملوں کو دعا کہوں یا بد دعا کہوں، کیا ہے معاملہ؟ یہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے، جھنجھوڑ دینے والا جملہ ہے۔ آپ سوچئے کہ جبرائیل علیہ السلام 3 باتیں الگ الگ کہہ رہے ہیں اور اللہ کے نبی اس پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ جبرائیل السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا نام نامی آئے اور اس کو سننے کے بعد جو درود نہ آپ پہ بھیجے اس پہ لعنت ہے اللہ۔ آپ نے فرمایا آمین۔ دوسرے ممبر پہ جب آپ نے تشریف پاؤں رکھا تو جبرائیل السلام نے کہا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جسے ملے اور وہ اس کی قدر نہ کرے، اس کی اہمیت کو نہ سمجھے، رمضان کے روزے قصدن چھوڑتا رہے بغیر کسی شرعی عذر کے، اس پہ لعنت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ اور تیسرے ممبر پہ جب آپ چڑھے ہیں تو جبرائیل السلام نے کہا کہ وہ اولادیں جن کو ضعیف ماں باپ ملے، یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے والدہ کا انتقال جلدی ہو گیا یا والد کا انتقال جلدی ہو گیا، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ جو خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ ان کو بوڑھے ماں باپ لمبی عمر کے ملے، اور اگر کسی شخص کو اس کے ضعیف ماں باپ کا بڑھاپا ملے اور وہ خدمت کر کے اپنی جنت نہ بنا لے، ماں باپ کی خدمت کر کے اگر وہ جنت نہ بنا پائے تو پھر اس پہ لعنت ہے۔ ہمارے نبی نے آمین فرمایا۔ آپ سوچئے کہ کیا اہمیت ہوگی رمضان کی، کیا اہمیت ہوگی درود پاک کی، اور کیا مقام اور مرتبہ ہے ضعیف ماں باپ کا۔ یہ بات ہم آج آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ رمضان شریف کا، جیسا میں نے ابھی آپ کو کہا کہ روزے رکھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، قرآن شریف پڑھنا ہے، اور بہت سی برائیوں سے بچنا ہے، شیطان قید کر دیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص عمل آپ کو بتائیں کہ یوں تو ہمارے نبی پورے سال دل کھول کے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے،
لیکن رمضان کے مہینے میں ہمارے نبی کے صدقے اور خیرات کا کیا انداز ہوتا تھا، کیا عالم ہوتا تھا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی مستحق تمہارے سامنے آئے اور وہ اپنی تکلیف و پریشانی بتا کے تم سے مانگے اور تم صاحب حیثیت ہو اور تم اس کی مدد کے لیے اس کو دو تو ثواب کے حقدار ہوگے، لیکن سرے راہ کوئی کھڑے ہو کے مانگ نہیں سکتا، اس کی غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے اور تمہیں اندرونی طور پہ کسی کے حالات پتا چلنے کی بہت خراب ہے، بغیر اس کے کہے ہوئے، بغیر اس کے مانگے ہوئے بڑھ کے جاؤ اور اس کی مدد کر دو، اس کا اجر کچھ اور ہے۔ یہ جو لوگ اس ایپیسوڈ کو دیکھ رہے ہیں ان میں سے جو لوگ عمرہ کرنے یا حج کرنے جا چکے ہیں وہ بالکل اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بہت سارے دروازے ہیں۔ اس میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب جبرائیل۔ باب جبرائیل سے جو لوگ اندر داخل ہوتے ہیں مسجد نبوی میں، تو جیسے ہی آپ باب جبرائیل سے داخل ہوں گے ایک 7 یا 8 قدم چلیں گے، الٹے ہاتھ پہ روضہ رسول کی جالیاں ہیں اور سیدھے ہاتھ پہ ایک چبوترا ہے، ایک تقریباً 1.5 فٹ اونچا چبوترا ہے۔ یہ چبوترا اصحاب صفہ کہلاتا ہے، اور جب اللہ کے نبی نے مسجد نبوی کی تعمیر کی تبھی اس صفے چبوترے کی بھی تعمیر کی۔ اس چبوترے پہ تقریباً ایک وقت میں 25 سے 28 یا 30 صحابی رہتے تھے، اور یہ وہ صحابی ہوتے تھے جن کا مقصد زندگی کا صرف یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے قرآن پاک کے جو وحی کے نزول ہوتے تھے اس کو سنیں، حفظ کر لیں اور اس کو لکھ لیں۔ یعنی صفہ چبوترا جو تھا وہ ایک طریقے کی اسلامک یونیورسٹی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سے دین کا سارا کلیکشن ہو رہا تھا۔ بھئی اللہ کے نبی نے ہی جو ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ہے وہ قرآن ہے، اور جو آپ نے روزمرہ کی زندگی میں اپنی گفتگو کی، بات چیت کی اور عمل کر کے دکھایا وہ حدیث ہے، تو وہ قرآن اور حدیث یہ اس کے اوپر لکھا جاتا تھا۔ ایک صحابی کا واقعہ مجھے یاد آ گیا، بڑا ضروری ہے اس موقع پہ آپ کو بتانا، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو صاحب حیثیت ہے، جس کے پاس بہت مال ہے، صرف اسی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، نہیں۔ قرآن پاک کا ایک آیت ہے، میں اس واقعے کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ اصحاب صفہ چبوترے پہ ایک صحابی رہا کرتے تھے، ان کا نام، ویسے تو بہت سے صحابی ہوتے تھے، ایک صحابی کا نام تھا ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ وہ مقدس صحابی ہیں جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں، ایک اندازے کے مطابق تقریباً 6600 حدیثیں جو ہے وہ روایت کی ہیں۔ اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں ایک جگہ پہ، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ 3 دن سے فاقے سے تھا، 3 دن سے کچھ نہیں پیٹ میں گیا تھا، یہ حال تھا کہ کھڑا ہوا نہیں جا رہا، کھڑے ہونے کی تاب باقی نہیں بچی، مگر صحابی رسول تھے، علی اعلان کسی سے مانگنے کی ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ صفہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ صفہ چبوترے سے اترے اور صفہ کے بالکل ہی سامنے اللہ کے نبی کا حجرہ مبارک اور حجرہ مبارک سے ملا ہوا مسجد نبوی کا دروازہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ صفہ چبوترے سے اترے اور مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اس یقین سے کہ اب اس راستے سے جو شخص گزرے گا، پہلا جو شخص آ رہا ہوگا، میں ہاتھ پھیلا کے اس سے بھیک مانگ لوں گا، کیونکہ اب کھڑے ہونے کی بھی تاب نہیں۔ اس ارادے سے کھڑے ہوئے اور چند لمحے گزرے ہوں گے کہ دیکھا سامنے سے شیخ آ رہے ہیں، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کو جب انہوں نے آتے دیکھا تو بہت مطمئن ہو گئے کہ یہ تو ویسے ہی بڑے فراغ دل ہیں، بہت آسانی سے میرا کام ہو جائے گا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نزدیک پہنچے تو ان کے دل میں ایک اور خیال آیا کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر ایک وقت کا کھانا تمہارے پاس انتظام ہو سکتا ہے، یا اگر تمہارے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ محنت کر کے، مشقت کر کے کما کے کھا سکتے ہو، تو خبردار کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا۔ بھوک الگ ستا رہی تھی۔ حضرت ابوبکر جب نزدیک آئے تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی، ان کو روکا، سلام کیا اور کہا کہ قرآن پاک کی ایک آیت کے معنی ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ذرا آپ ہم کو سمجھا دیجیے۔ اور وہ آیت کون سی پڑھی؟ قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی جس کے معنی یہ ہے کہ تم کسی کے صاف اجلے کپڑے نہ دیکھو، اس کے اندرونی حالات دیکھو، اس کی تکلیف کو محسوس کرو اور بند مٹھی اس کی مدد کر دو۔ انہوں نے یہ آیت اس لیے پڑھی کہ حضرت ابوبکر شاید اس کا مطلب سمجھ جائیں اور میری مدد کر دیں۔ حضرت ابوبکر کو یہ لگا کہ یہ صفہ کا طالب علم ہے، اپنے علم کا اضافہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا انہوں نے اس کے معنی بتائے اور آگے بڑھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ یہ اتنے ذہین، اتنے سمجھدار، اتنے قابل ہیں، اور میں نے اپنے دل کی بات ان سے کہنا چاہا، انہوں نے میری بات کو سمجھا ہی نہیں۔ اب بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، اب کوئی بھی شخص آئے گا تو میں مانگ لوں گا۔ چند لمحے گزرے تھے کہ دیکھا سامنے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔
جب وہ نزدیک پہنچے انہوں نے سلام کیا، اس سے پہلے کہ بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے اللہ کے نبی کا وہ فرمان پھر یاد آ گیا۔ ان سے سلام کرنے کے بعد کہا کہ قرآن پاک کی ایک آیت کے معنی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، اگر آپ مجھے سمجھا دیں، اور پھر یہی آیت پڑھی۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید تاریخ میں ایک واقعے کا اضافہ ہونا تھا، اسی لیے ایسا ہو رہا تھا۔ حضرت عمر نے بھی اس کے معنی بتائے اور آگے چل دیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے اٹھتے ہوئے ایک ایک قدم کو دیکھ رہا تھا، میرا جی چاہتا تھا کہ میں چلا کے ان سے کہوں کہ آپ میرے آنکھوں سے جھانکتی ہوئی بھوک کو کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہیں، میرے لہجے کی لرزش سے کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر میرے دل میں اچانک ایک خیال ہی آیا، وہ پروردگار پالنہار جو پتھر کے نیچے رینگتے ہوئے کیڑوں کو غذا دیتا ہے، جو سمندر کی گہرائی میں تیرتی ہوئی چھوٹی بڑی مچھلیوں کو غذا دیتا ہے، وہ میرے بھی بھوک کے مٹنے کا کوئی انتظام کرے گا۔ ابھی دل میں صرف یہ خیال آیا تھا کہ دور سے دیکھا خیر البشر نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے اسی طرف تشریف لا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ ابو ہریرہ اپنی زبان ہلاتے، اپنے منہ سے کوئی الفاظ نکالتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کے چہرے کو دیکھا تو پوری بات سمجھ لی۔ اور ادھر ابو ہریرہ تھے جو اللہ کے نبی کو کس نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ اللہ کے نبی کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی بغیر کچھ سنے ہوئے پوچھتے ہیں کہ ابو ہریرہ کیا معاملہ ہے، پریشان نہ ہو، میرے ساتھ حجرے میں آؤ۔ اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ کو لے کے حجرے میں تشریف لے آتے ہیں۔ اپنی حجرے میں پہنچنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ آج تو گھر میں پاکا ہے، آج کچھ نہیں کھانے۔ جو دوسری آپ کی بیویاں تھیں وہاں خادم کو بھیجا جاتا ہے، سب جگہ سے ایک ہی جواب آتا ہے کہ آج تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بتاتی ہیں کہ آسمان پہ ایک لکیر کی شکل میں ایک چاند نکلتا تھا، بڑھتا تھا، بڑھتے بڑھتے پورا ہوتا تھا، پھر گھٹتا تھا، گھٹتے گھٹتے مکمل ہو جاتا تھا، یعنی ایک مہینہ گزر جاتا تھا، پھر اگلے مہینے کا چاند اسی طرح سے نکلتا تھا، بڑھتا تھا اور پھر ختم ہوتا تھا۔ دو مہینے کی مدت گزر جاتی، ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ کس کے گھر کا حال ہے؟ اللہ کے نبی کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، دنیا کے خزانوں کے منہ اللہ کے نبی کے لیے کھل گئے تھے، لیکن انفاق فی سبیل اللہ کا جو درس امت کو دینا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں ہیں کہ ابو ہریرہ کو ساتھ میں لے کے آئے ہیں اور گھر میں کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ چند لمحے گزرے تھے کہ ایک خادمہ فوراً دوڑی دوڑی آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی فلاں بیوی کے پاس کہیں سے ہدیتاً یہ دودھ کا بھرا ہوا ایک پیالہ آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ کا پیالہ لیا اور حضرت ابو ہریرہ کی طرف بڑھایا اور کہا اس کو لے کے جاؤ صفہ پہ، تم بھی پیو اور اپنے ساتھ کے لوگوں کو پلاؤ تاکہ بھوک مٹے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرا دل مجھے جھنجھوڑ رہا تھا کہ آج میری وجہ سے نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فاقے میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہ بات میں کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ یہ بات میں وہ بتا رہا ہوں کہ بحرین سے 90,000 اشرفیاں مال غنیمت میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا کہ مسجد نبوی کے صحن میں اس کا ڈھیر لگا دو اور اعلان کر دو کہ فجر کی نماز کے بعد سے ضرورت مند جو بھی ہوں وہ آتے جائیں، جس کی جتنی ضرورت ہو اتنی اشرفیاں ان کو دیتے جاؤ۔ صبح سے سلسلہ شروع ہوا مال غنیمت کے بٹنے کا، مغرب کا وقت ہو گیا۔ مغرب کا وقت جب ہوا تو ایک یہودی دوڑا مسجد نبوی میں آیا، مسلمان نہیں، ایک یہودی دوڑا مسجد نبوی میں آیا اور اس نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ تو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، مسلمانوں نے بہت فائدہ اٹھایا، میں بھی ضرورت مند ہوں، میں بھی مستحق ہوں، میرے بھی گھر میں کئی دن کا فاقہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی مجھے بھی کچھ عنایت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ بھئی کچھ بچا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، صبح سے بانٹ رہا تھا، اب تو مغرب کا وقت ہوا، پورا دن گزر گیا، ایک درہم و دینار اور اشرفی جو تھی سب بڑھ گئی۔ اصول یہ کہتا ہے، دل یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی ہم تو صبح سے بانٹ رہے تھے، تمہاری قسمت ہی خراب تھی جو تم اب آئے، اب پھر کسی دن آنا جب کچھ ہوگا تو دے دیں گے۔ نہیں،
رحمت للعالمین، جن کو نمونہ کامل بنا کے بھیجا گیا تھا، انفاق سبیل اللہ، جو ہر لمحہ درس دینا چاہتے تھے، اس یہودی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ میرے نام سے مدینے میں کسی سے قرض مانگ لو، اور جتنا قرض مانگنا مجھے آ کے بتا دینا، جس وقت میرے پاس ہوگا میں تمہاری طرف سے قرض کی ادائیگی کرا دوں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہو یا تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہو، دونوں صورتوں میں تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے پابندی سے نمازیں پڑھ لی، تہجد میں اٹھ کے نماز پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے، تلاوت کلام پاک کر لی، تو سب کچھ ہم نے جگ جیت لیا۔ نہیں، وہ جو کتاب ہدایت، وہ جو دستور زندگی، وہ جسے ہم قرآن شریف کہتے ہیں، چوتھے پارے کی شروعات میں ہی ایک لائن میں پوری بات بتا دی گئی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اس وقت تک بندہ اللہ کے نزدیک ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے لیے جمع کیے گئے مال میں سے اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرے گا۔ مالک بن سالمہ ایک صحابی ہیں، کسی ضروری کام سے تیز قدموں سے چلتے ہوئے مسجد نبی میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے آئے تھے، کچھ کام تھا ان کو۔ مسجد نبی میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ مالک بن سالمہ خاموشی سے کھڑے ہو گئے اور وہ لفظ سننے لگے، وہ وحی سننے لگے، وہ قرآن کا وہ حصہ سننے لگے جو اللہ کے نبی اس وقت پڑھ رہے تھے۔ مالک بن سالمہ خاموشی سے کھڑے ہو کے سننے لگے۔ اچانک ایسی رقت طاری ہوئی کہ بے ہوش ہوئے اور گر گئے۔ تڑ سے گرنے کی جو آواز آئی تو سب نے پلٹ کے دیکھا تو مالک بن سالمہ بے ہوش پڑے تھے۔ کچھ دیر ہوئی، ہوش میں لایا گیا۔ جب وہ ہوش میں آ گئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، اچانک کیا ہوا، کیسے بے ہوش ہو گئے؟ کہا یا رسول اللہ، آیا تو میں کسی کام سے تھا آپ کے پاس، لیکن اب سب سے پہلے میں آپ سے یہ چیز جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو قرآن پاک کی آیت آپ پڑھ رہے تھے، یہ کیا ہم مسلمانوں کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بھائی، یہ قرآن مجید میں ہم کو زندگی جینے کے سلیقے ہی تو بتائے گئے ہیں، جنت کے معاملات ہی تو بتائے گئے ہیں۔ اور قرآن پاک کی کون سی آیت ہمارے نبی اس وقت پڑھ رہے تھے؟ قرآن پاک کی وہ آیت پڑھ رہے تھے جس کے معنی ہیں کہ یہ جو تم اپنے سونے اور چاندی کو جوڑ جوڑ کے جمع کر کے رکھتے ہو اور دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہو، قیامت کے دن تمہارے یہ سونے اور چاندی کو پگھلا کے جلتی آگ میں اس کی گنیاں بنائی جائیں گی اور اس سے تمہاری پیٹھ کو داغ آ جائے گا۔ یہ ہم لوگوں کے لیے بتایا گیا، مسلمانوں کے لیے، کہ جو سونا ہم جوڑ جوڑ کے جمع کر رہے ہیں اور پوری زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں، صدقہ نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کر رہے ہیں، ارے وہ مال ہی کیا جو جوڑ کے رکھ دیا، وہ مال جو آپ نے کھایا وہ ختم ہو گیا، جو آپ نے پہنا وہ ختم ہو گیا، لیکن وہ مال جسے آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ اعمال کی کرنسی میں بدل گیا، جو آپ کی زندگی سے لے کے، قبر سے لے کے اور آخرت تک آپ کے کام آئے گا، جنت تک پہنچا کے آئے گا۔ مالک بن سالمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آیا تو میں کسی کام سے تھا آپ کے پاس، لیکن جب قرآن پاک کی اس وحی کے الفاظ میرے کانوں میں پڑ گئے کہ سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھنے والے اور خوش ہونے والوں کا یہ حال ہونے والا ہے، تو پھر اے اللہ کے نبی، ہم آپ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ آج سورج ڈوبنے سے پہلے آپ دیکھیے گا کہ مالک بن سالمہ کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ یہ کہہ کے مسجد نبوی سے باہر نکلے اور تیز قدموں سے اپنی گھر کی طرف چلے اور چیختے ہوئے چلاتے ہوئے چلے کہ جو بھی مستحق ہو، ضرورت مند ہو، میرے ساتھ میرے پیچھے آئے، اللہ کی راہ میں آج جو کچھ جمع کیا تھا سب بانٹ دو۔ وہ بھی تو مسلمان تھے، وہ بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے۔ ہم کس بات کا دم بھرتے ہیں؟ ہم صرف ہوا میں جی رہے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اس لیے مسلمان ہیں۔ کون سی ادا ہمارے اندر باقی رہی؟ کہاں ہم کس ہوا میں بہے جا رہے ہیں؟ قرآن پاک کی جب کسی وحی کا نزول ہوتا تھا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے کلام کے الفاظ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہرا دیا کرتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہراتے تھے تو اس وقت جو صحابی وہاں موجود ہوتے تھے کچھ اس کو لکھ لیتے تھے، کچھ اس کو حفظ کر لیتے تھے۔ مدنی زندگی کا یہ واقعہ ہے۔ قرآن پاک کی ایک وحی کا نزول ہوا جس کی شروعات ہوتی ہے من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو ہمیں قرض دے گا۔ اس آیت کا نزول ہوا، اللہ کے نبی نے دہرایا، ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ بندے سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا؟ ان سے نہیں رہا گیا، چند منٹ گزرے، پھر دوبارہ
یا رسول اللہ کیا واقعی اللہ بندے سے قرض مانگے گا؟ اللہ تو کائنات کا مالک ہے، لامحدود خزانوں کا مالک ہے، اسے کیا ضرورت ہے جو بندے سے قرض مانگے؟ اللہ بندے سے قرض مانگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں بھائی ابھی جبرائیل آئے تھے۔ معصومیت کی انتہا تھی۔ آج ہمیں دین کی فکر نہیں ہے، آج ہمیں دین کی معلومات کرنے کا کوئی شوق و جذبہ نہیں ہے۔ آج اگر کسی مولانا نے کوئی تقریر کی، ہم نے ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، بات ختم ہو گئی۔ اس وقت تحقیق ہوتی تھی، اس وقت یہ خلش پیدا ہوتی تھی کہ حقیقت میں اس کے حقیقتاً معنی کیا ہیں۔ تیسری مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے دونوں ہاتھ جوڑے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دل مطمئن نہیں ہو پا رہا ہے، اے اللہ کے نبی سمجھ نہیں پا رہا ہوں، اللہ اور بندے سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بھئی ابھی تازہ وحی کا نزول ہوا ہے، ابھی جبرائیل نے آ کے اس کے الفاظ پڑھائے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے اپنے بندے سے کہ تم مجھے قرض دو، میں اس کا بہتر بدل تمہیں دوں گا۔ اتنا سننا تھا کہ وہ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ اللہ کے نبی نے جب ایسے ہاتھ کیا تو انہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ایسے ہاتھ رکھا اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مدینے میں وہ جو فلاں کھجوروں کا باغ ہے جس میں 600 پیڑ لگے کھجوروں کے، پورا مدینہ جانتا ہے کہ بہت پھلا پھولا بہت اچھا باغ ہے، بہترین کھجوریں اس میں ہوتی ہیں، وہ میرا ہے۔ اسی باغ کے بیچ میں اندر میرا ایک مکان ہے جس میں بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہوں، اس کی اتنی زبردست آمدنی ہے، خوشحال زندگی گزار رہا ہوں۔ لیکن یا رسول اللہ جب میرے کانوں میں یہ الفاظ پڑ گئے کہ اللہ بندے سے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے قرض دو میں تمہیں اس کا بہتر بدل دوں گا، تو پھر یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنا وہ باغ اور وہ مکان اللہ کو قرض دے دیا۔ یہ کہہ کے ہاتھ چھڑایا اور مسجد نبوی سے نکل کے دوڑے اور دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف پہنچے، اور باغ کی جو میڑ کنارے کی طرف بنی ہوتی ہے، میڑ کے باہر کھڑے ہوئے، اندر نہیں گئے، اور یہیں سے آواز لگائی کہ بچوں کی ماں قرآن پاک کی اس وحی کا نزول ہوا تھا، میں نے سوچا کیوں نہ میں سب سے پہلا وہ بندہ بنوں جو اللہ کو قرض دے رہا ہوں۔ اے میری بیوی میں نے یہ مکان اور یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا۔ تو صحابی کی بیوی بھی تو صحابیہ تھی، بچوں کی انگلی پکڑی اور مسکراتی ہوئی نکل کے گھر سے باہر آئیں اور شوہر کے نزدیک آئیں تو کہنے لگی کہ مبارک ہو آپ کو، بڑے نفع کا سودا کیا ہے۔ یہ باتیں کیا صرف کتابی باتیں ہیں؟ یہ کتاب کے اوراق بند کرنے پہ یہ اسی میں محدود رہیں گے؟ نہیں، ہمیں اس کو پریکٹیکل زندگی میں لانا ہوگا، ہمیں اس بات کو محسوس کرنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو صرف ہمیں اس لیے نہیں دے دیا ہے کہ ہم اس کو بس 4 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، 10 بار پڑھ لیں، کسی کا انتقال ہو جائے تو پڑھ کے بخش دیں، کوئی خوشی کا موقع ہو، دکان کھل رہی ہو، دفتر کھل رہا ہو، فیکٹری کھل رہی ہو تو قرآن خوانی کرا دیں، کوئی بھی اچھا ویسا موقع ہو تو اس پہ قرآن خوانی ہو جائے۔ ارے میرے بھائی سمجھ کے تو پڑھیے، دیکھیے تو کہ کیا کہہ رہا ہے قرآن۔ ہم آپ کو کیا کہیں، ہم اپنی کوشش میں لگے ہیں، آپ اپنی کوشش میں لکھیے، سب کو اپنا اپنا جواب دینا ہے۔ اگر رمضان شریف سے پہلے ہمیں صدقے اور خیرات کے بارے میں تفصیل پتہ چل جائے، زکوٰۃ کی تفصیل پتہ چل جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اس رمضان میں ہم کچھ ایسے نیک کام کر لیں کہ گزری ہوئی زندگی کے گناہ اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، اور بچی ہوئی زندگی میں جتنے بھی جس کے دن ہیں اس میں نیک عمل کرنے کی توفیق مل جائے۔ کوشش یہ ہماری ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ تک پہنچا دوں، اس لیے کہ صرف اور صرف عبادتوں کا نظام نہیں، صرف اور صرف روزے رکھ لینا کمال نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو ہے، کیونکہ آپ یقین کیجئے بہت چھوٹی چھوٹی بات بہت بلند جنت کے مقام تک پہنچا دیتی ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ایک آج سے تقریباً اگر آپ غور کریں تو 40 سال پہلے پین بہت کم ہوتے تھے، لوگ سیٹھے کا پین ہوتا تھا، اس کو ایسے تلسی اس کی نب کاٹ کے، اور ایک شیشی ہوتی تھی جس میں روشنائی رکھی ہوتی تھی، وہ پین کو ایسے ڈبویا جاتا تھا اور پھر ایسے کر کے لکھا جاتا تھا، پھر اس کو دوبارہ ڈبویا گیا، پھر ایسے ایسے لکھا۔ تو ایک بزرگ کا واقعہ تھا کہ وہ روشنائی میں پین ڈال کے ایسے ڈبو کے اور ایسے لکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ ایسے ڈبویا پین اور جیسے ہی باہر نکالا تو ایک مکھی آ کے اس پہ بیٹھ گئی۔ اب اس مکھی کو ایسے دیکھ رہے ہیں، وہ مکھی پیاسی تھی اور اس پین کے اوپر جتنی بھی روشنائی لگی تھی وہ مکھی اس کو دھیرے دھیرے پی رہی تھی اور یہ اس کو صرف دیکھ رہے تھے۔ جب لگا کہ اس نے پورا وہ انک پی لیا اور مکھی اڑ گئی، انہوں نے دوبارہ اس کو روشنائی میں نکالا اور اپنا کام کرنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو انتقال کے کچھ دنوں کے بعد وہ بزرگ کے بہت قریبی ایک دوست نے خواب دیکھا کہ وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟
کہا ہمارا تو کوئی معاملہ نہیں ہے، بات صرف اتنی سی ہے کہ وہ ایک دن جو میں پین سے لکھ رہا تھا اور ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی تھی، وہ مکھی پیاسی تھی، میں نے اس مکھی کو اڑایا نہیں، میں نے اس مکھی کو مارا نہیں، میں نے اس مکھی کو دوبارہ ڈبویا نہیں، اس کی پیاس بجھنے کا موقع دیا۔ وہ مکھی جو روشنائی پی کے اڑی تھی، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ صرف اسی نیکی پہ، اسی ادا پہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں پروانہ دے۔ کتنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، کتنی باریک باریک باتیں ہیں، ایک تفصیلیں بھری پڑی ہیں۔ کبھی تھوڑا سا اٹھا کے دیکھ لیا کیجیے، یہ موبائل پہ جو دن بھر انگلی چل رہی نا، واٹس ایپ کیا کہہ رہا ہے، فیس بک کیا کہہ رہا ہے، یوٹیوب کیا کہہ رہا ہے، یہ تمام چیزیں جو انگلیوں پہ چل رہی ہیں، اگر اس کی تحقیق میں صرف قرآن کے معنی اور حدیث کے تعلق سے تھوڑی سی کوشش کر لیں گے، یقین جانیے زندگی بدل جائے گی۔ اور زندگی جب بدلے گی تو پھر آپ کو کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ہاں آج میں نے یہ نیک کام کیا، آج میں نے وہ نیک کام کیا۔ نیک کام کرنے والے کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے، اس کے چہرے کی چمک بتا دیتی ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک ہو رہا ہے اور اللہ پاک اس سے نیک کام کرا رہے ہیں۔ برائیوں سے دور ہٹیے، نیک راستوں پہ چلنے کی کوشش کیجیے۔ چند روز بچے ہیں رمضان کے، اور ہماری کوشش اور ہمارا وعدہ جو آپ سے تھا کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے رمضان کے پورے مہینے کی ایک ایک باریکی کوشش کروں گا آپ تک پہنچانے کے لیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے زکوٰۃ کے کیا معنی ہیں، زکوٰۃ کا حقیقتاً حقدار کون ہے، زکوٰۃ دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس سے متعلق اور صدقے و خیرات سے متعلق کچھ اور گفتگو ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں، آپ کی محبتوں کا شکر گزار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔